لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. صلوات پڑھیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی. عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی آیت، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں، تمہارے اوپر ہم نے لکھ دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت نزدیک آئے، تم میں سے کوئی ایک سکرات الموت کی حالت میں ہو، تو اگر کوئی خیر چھوڑا ہے تو وصیت کرو والدین اور رشتہ داروں کے لیے. ہم اسی آیت کریمہ کے ذیل میں مولا کی وصیت، مولا امام حسین علیہ السلام کی وصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور تبرکاً پھر سے وہ وصیت کے چند فقرات پڑھتا ہوں، اور ایک فقرے کے بارے میں ہم آج کی مجلس میں ذکر کریں گے. مولا فرماتے ہیں اپنے بھائی کو وصیت کرتے ہوئے، ان الحسین ابن علی یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق وَإِنِّي جَاءَ بِالْحَقِّ وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. پھر فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر وأسیر بسیرته سیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق ومن رد علی ھذا اصبر حتی یقضی اللہ بینی وبین القوم بالحق وہو خیر الحاکمین. ہم پہلے مجلس میں ہم نے کہ عقائد حقہ کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور دوسری مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے کہ مولا فرما رہے تھے ہمارا مدینے سے حرکت کرنا یہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں. اور آج ہم تیسری مجلس میں اشارہ کرنا چاہتے ہیں امام کے اس جملے میں
جو اپنے مدینہ چھوڑنے کا مقصد مولا نے بتایا تھا اس کے بارے میں، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میری امت، میرے نانا کی امت میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، میری امت کے لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیا گیا ہے، میری امت، نانا کی امت میں اسلامی قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو رواج دیا جا رہا ہے، سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، اور اسی لیے میں اس اصلاح کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، اور میں اس اصلاح میں کیا کروں گا؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں برائیوں سے روکوں گا اور اچھائیوں کی طرف لے کر آؤں گا۔ عزیزان گرامی، چند منٹ آپ کی توجہ چاہتا ہوں اسلام کے اس قانون کے بارے میں، جو اللہ کا رسول جب مبعوث برسالت ہوا تو اس قانون کا اعلان کتنے خوبصورت انداز میں قرآن نے کیا۔ آپ اس سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت محمدی بہترین امت ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت رہو گے بھی۔ کب تک؟ تم بہترین امت تھے، بہترین امت رہ سکتے ہو، شرط یہ ہے، وہ کیا ہے؟ کنتم خیر اخرجت للناس، کہتے جو امت آمادہ ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، کس بات کے لیے؟ اخرجت للناس، امت باہر نکلتی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس کا کام یہ ہے کہ معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلانا، ہر ایک قانون خدا کا مبلغ بن جائے، ہر ایک اچھائی کا پرچم دار بن جائے، ہر ایک نیکی پھیلانے والا بن جائے، اور وَتَأْمُرُونَ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برائی کو دیکھ کر اس سے نفرت کرنے والے بن جاؤ۔ آپ دیکھیں، اسلام ایک ایسی سوسائٹی کو، ایک ایسے معاشرے کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے جہاں دھیرے دھیرے کیا ہو، اچھائیاں پروان چڑھیں اور برائیاں دھیرے دھیرے مٹ جائیں۔ اب اگر واقعاً مسلسل کوششیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ مسلسل کوششیں ہوں گی تو ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک بار تاریخ آپ پڑھ لیجئے، کسی بھی قوم کے عروج اور زوال کا سبب یہی ہے۔ آج وہ رسول جو جاہلیت کے زمانے میں آیا، جو بالکل ادب سے خالی تھے، جو بالکل نہ ان کا کوئی کلچر تھا، نہ کوئی ان کی سوسائٹی تھی، اور نہ ہی ان کا کوئی عقیدہ صحیح تھا، وہ ڈاکوؤں کی طرح زندگی گزارتے تھے، فسادیوں کی طرح، گنہگاروں کی طرح۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے اسی قانون کے ذریعے سے آؤ اچھائی کی طرف اور برائیوں کو چھوڑو۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا تھا کہ وہ معاشرہ جو ایک چھوٹی سی بات کے لیے سینکڑوں سال لڑائی کرتے تھے، اس معاشرے میں اس حد تک قربانی کا جذبہ ہے کہ یہ ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ دیکھیے، اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قانون سے کتنے بڑا جو ہے انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ ایک جنگ، اسلامی جنگ ہے، رسول اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، رسول اللہ جنگ کرنے کے لیے گئے، دشمن سامنے سے، مسلمان مجاہد جو اللہ کے نام میں لڑ رہے تھے، وہ جنگ ختم ہوئی تو آپ واقعاً خوبصورتی دیکھیے، کیا انسانی کمال کو کیسے رسول اللہ نے ان کے وجود میں ڈیولپ کر دیا تھا، آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں۔
پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کیوں چاہتے تھے کہ ہم اس کو واپس زندہ کر دیں. جو اس کے بعد کتنے سال میں آؤں گا، پہلے یہ واقعہ سن لیجئے کہ جنگ ختم ہو گئی، زخمی مجاہد جو ہے میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، پانی پلانے کے لیے کوئی دوسرا مسلمان جب جاتا ہے، ایک مجاہد کے پاس گیا تو لو پانی پی لو، اتنے میں کسی اور کی آواز آئی، مجھے بھی پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو. تو اس مجاہد نے کہا کہ پہلے اس کو پلا دو، بعد میں مجھے پلا دو. یہ جو پانی پلانے والا تھا وہ اس کے پاس گیا، اتنے میں آواز آئی کہ میں بھی پیاسا ہوں. تھوڑی دور ایک اور دوسرا زخمی مجاہد پڑا ہوا ہے، وہ آواز دے رہا میں بھی پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو. اس دوسرے مجاہد نے یہی بات کی، اچھا پہلے اس کو پلا دو، میں بعد میں اس کے بعد پی لوں. اب پانی پلانے والا اس کے پاس جاتا ہے. جب اس کے پاس گیا تو وہ پانی پینے سے پہلے دم توڑ دیتا ہے، زخموں کی تاب نہیں لا سکتا اور دم توڑ دیتا ہے. وہ آتا ہے دوسرے کے پاس، وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ پانی پیے بغیر ہی اس دنیا سے چلا گیا. اب وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے جس کے بولے اس کے پاس بھی جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا. تو آپ دیکھیے ایک وقت تھا، یہی مکہ اور یہی مدینہ اور یہی جو عرب کا معاشرہ تھا جہاں ایک دوسرے کے خون کے پاسے تھے، اور یہی اللہ کے رسول نے کیا کیا، اپنے اس قانون کے ذریعے سے کہ آؤ اچھائیاں پھیلاؤ، برائیوں کو روکو، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر سے روکو. اس قانون سے کتنی بڑی تبدیلی ان کے اندر پیدا کر دی کہ اب وہ اپنے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے قربانی دے رہے ہیں. آپ دیکھیں واقعاً یہ کس حد تک قربانی کا جذبہ تھا کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنے دشمن تھے، ان کے دلوں میں رسول اللہ نے اتنی محبت بھر دی کہ وہ آخری وقت میں بھی اپنے لیے نہیں سوچتے، اپنے بھائی کے لیے سوچتے. یہ ہے اس قانون کی بالادستی. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میں سے ہر ایک ہمارے اس پیغام کے پہنچانے والے بن جاؤ تو تمہاری ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ ہو جائے گی جس کو ہم آئیڈیل سوسائٹی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں رسول اللہ کی تمنا جو تھی کہ ایسا معاشرہ ڈیولپ ہو، جیسے معصومین کی تمنا ہے کہ ایک ایسا ہمارا معاشرہ ڈیولپ ہو جہاں انسان خود سے اوپر ہو کر انسانیت کے لیے سوچے. یہ نہ سوچے کہ میں کامیاب بن گیا ہوں، یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنے اندر کمال پیدا کر لیا. اسی لیے جو قانون اسلام لے کر آیا تھا اس میں پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے اندر اچھے کمالات ڈیولپ کر لے، اپنے اندر اچھی خصوصیات پیدا کر لے. یہ کام کر چکا تو دوسرا کام ہے، دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کو کر دے، اور پھر ایک خاندان کو کر چکا پھر تیسرا آتا ہے اسٹیپ. کس بات کا آتا ہے؟ اس بات کا اسٹیپ آتا ہے کہ اب تمہیں سوسائٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک ایسا جو ہے مشن چلانا ہے جس مشن کا مقصد ہو کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی برائی نہ رہ جائے، ہماری سوسائٹی میں کیا ہو، ہر ایک کو اس کا حق مل جائے، ہماری سوسائٹی کیا ہو، ہر ایک جو ہے ڈیولپ کر رہا ہو، ہر ایک کمال حاصل کر رہا ہو، ہر ایک اچھائیوں کا مرقع بن رہا ہو اور برائیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہو. اب یہ ایک ایسی سوسائٹی کا تصور لے کر اللہ کا رسول اپنا مشن آغاز کرتا ہے، اور 23 سال میں نے ایک مثال دی، اس حد تک ان کے درمیان اخوت، بھائی چارگی، محبت پیدا کر دیتا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا رسول اس دنیا سے تشریف لے جاتا ہے، اور آپ دیکھیے 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوتی ہے. اب آپ اس درمیان جو ہے 50 سال کا وقت گزرا، اور کیا ہو گیا؟ وہ خونخواریت، وہ ظلم، وہ تعدی، وہ برائیوں کی طرف رغبت، آج تاریخ کا یہ آپ جملہ پڑھ سکتے ہیں
کہ کچھ صحابہ جب شام کا سفر کر کے آتے ہیں تو وہ مدینے میں اعلان کرتے ہیں خدا کی قسم ہم مدینے سے نکلے تو ہمیں خوف تھا کہ کہیں اگر ہم چند دن اور یہاں رہ گئے تو ہم پر عذاب نازل ہو جائے، اس لیے کہ اب وہ اسلامی نام کا جو اپنے آپ کو کہتا ہے خلیفہ ہوں، یزید ابن معاویہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر کہہ رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ شراب پیتا ہے اور بندروں سے کھیلتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں شریعت کا کوئی قانون نہیں رہ گیا ہے۔ اب آپ سوچئے، اب جب مولا نکل رہے ہیں اور امام سے کہا گیا کہ ایسے شخص کی بیعت کرو، تو امام اپنی ذمہ داری سب سے زیادہ شاید امام جب منصوص من اللہ ہے، جب خدا نے اس کو بھیجا ہے، جب خدا کی طرف سے آیا ہے، جب خدا کا پیغام پہنچانے والا ہے، جیسے ہی یہ بیعت کا سوال ہوا مدینہ چھوڑ کر نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ انما خرج تو میں صرف اس لیے نکل رہا ہوں لے طلب الاصلاح فی امت جدی، تاکہ میری نانا کی امت میں جو یہ خرابیاں ڈالی جا رہی ہے، پھر سے ان کو دنیا پرست جو بنایا جا رہا ہے، پھر سے جو ان کا دین چھینا جا رہا ہے، پھر سے جو ان کو شیطان کا بندہ بنایا جا رہا ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نکلا ہوں تاکہ پوری امت کو پھر سے روحانیت کی طرف، پھر سے اللہ کے قانون کی طرف، پھر سے میں کہاں لے کر آؤں؟ اس مقصد کی طرف، اس راستے کی طرف لے کر آؤں جو میرے نانا نے راستہ بنایا تھا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ آج جان لیجئے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے ایک ایسا قانون ہے کہ اگر آج بھی کسی بھی مسلمان سوسائٹی میں اس پر عمل کیا جانے لگے تو وہ دنیا کو بدل سکتی ہے، خود نہیں، خود تو بدل ہی جائے گی، دنیا کو بھی بدل سکتی ہے۔ لیکن پریشانی کیا ہے؟ آج ہماری سوسائٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آج واقعی یہ سوال ہے جب ہم یہ وصیت پڑھ رہے ہیں، جب ہم یہ وصیت پہ غور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا ہمارے لیے پیغام چھوڑ کر گئے، مولا ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے۔ کیا پیغام دے رہے تھے؟ کہ دیکھو جب بھی ایسی صورتحال ہو تمہاری ذمہ داری بھی یہی ہے جو میں کر رہا ہوں، جو میں نے کربلا میں بنیاد رکھی۔ آج اب یہی ایک سوال رک کے کرنا چاہتا ہوں، آپ کبھی سوچئے، اس بات پر غور کیجئے کہ واقعاً کیا ہم مولا کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں؟ اور آپ کہیں گے کہ ہاں ہم عمل کر رہے ہیں، تو میں دوسرا سوال یہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور ہر آدمی یہ سوال رکھنے کا حقدار ہے، میں ہی نہیں، چونکہ ہر اس شیعہ قوم میں ہر انسان اس آیت کے مطابق حدیثوں کے مطابق ہم سب رسپانسیبل ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ کوئی ایسا مومن نہیں ہے جس کے کاندھے پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری نہ آتی ہو۔ آپ کو جتنا یہ آپ غدیر میں آپ نے پیغام سنا ہے، آپ روز سنتے رہتے ہیں۔ آپ شیعہ معاشرے میں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جب آپ ہزار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے غدیر میں یہ اعلان کیا، بار بار یہ ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغُوا، یہ میسج تمہیں پہنچانا ہے کس کو؟ الشاہد والغائب، جو موجود ہے اس کو، جو موجود نہیں ہے ان کو پہنچانا ہے۔ آج مولا نہیں ہے ہمارے لیے، غیبت کے پردے میں ہمارا آقا ہے، تو کیا اب اس دین کے پھیلانے اور دین کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہر انسان کے کاندھے پہ نہیں ہوتی؟ رسول اللہ نے تو کہا ہے۔ تو اگر کوئی شیعہ معاشرہ میں ہے، اس کی فرد ہے اور وہ واقعی شیعہ بننا چاہتا ہے، تو اس کی ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے، اماموں نے یہ ذمہ داری سونپی ہے ہمارے وجود پر کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بنے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیعہ ہو اور کہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا،
آپ شیعہ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ یہ واقعاً کہہ دیں گے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، نہ مانوں گا، تو آپ جان لیجئے اس کے مصداق بن جائیں گے آپ، کہ ہم وہ قانون لیتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، جو ہمیں پسند نہیں آتا ہم اس کو نہیں چھوڑتے، ہم نہیں لیتے اس کو۔ اب حدیث سن لیجئے، میں جو حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ ہمارے مولا اور آقا علی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ امام نے اسی پس منظر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پس منظر میں یہ جملہ فرمایا۔ آپ دیکھیے، من رعا عدوانا، آپ جملے پہ غور کیجئے گا، امام مولا کا جملہ ہے، من رعا عدوانا یعمل بہ، جو دیکھے کہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم پر لوگ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یعمل بہ، ظلم پہ عمل کیا جا رہا ہے، ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ منکرن، اور جو انسان دیکھے کہ ایک شرعی قانون، خدا کی معصیت ہو رہی ہے، جو بھی آدمی دیکھے کہ خدا کی معصیت ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ منکرن یدعا الیہ، لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دی جا رہی، اچھائی کے بجائے گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ جب کوئی بھی ظلم ہوتے دیکھے یا منکر ہوتر دیکھے کہ لوگ برائی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، فَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ، اب پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے دل میں اس کو دیکھ کر نفرت ہو، تمہارا دل اس کو ریجیکٹ کرے، تمہارا دل اس کا انکار کرے۔ تو ظلم ہوتے ہوئے یا برائی ہوتے ہوئے اگر کوئی دیکھے، مولا کہتے ہیں پہلا ریئیکشن جو تمہارے وجود میں، تمہارے دل کی گہرائیوں میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تمہارا دل اس سے انکار کرے، نفرت احساس کرے، بغض کا احساس کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، اور اگر تم نے یہ احساس تمہارے دل میں محسوس کیا، تمہارے دل میں نفرت پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں فقد سلیما، اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی محفوظ ہو، وہ بریا، اور تم نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس برائی سے بچا لیا ہے، یا اپنے آپ کو سیکور، تم ابھی فی الحال تو سیکور ہو، محفوظ ہو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جب کوئی آدمی ظلم اور منکر کو گناہ ہوتے دیکھے تو فرسٹ ریئیکشن اس کے وجود میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہونا چاہیے۔ اگر نفرت پیدا ہوئی تو آپ کے اندر فی الحال اسلام موجود ہے، فی الحال ایمان موجود ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس کے بعد سیکنڈ مرحلہ ہے وَمَنْ أَنْكَرَ بِلِسَانِهِ، لیکن اگر تمہارا دل کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں نفرت تو پیدا ہی ہوئی ہے، اس کے بعد تم نے یہ بھی اپنے اندر محسوس کیا، کیا؟ تمہاری زبان بھی کہہ رہی کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ظلم سے ہمیں دور رہنا چاہیے، جو ظالم ہے تم نے اس کو جا کے ٹوکا، تم نے اس کو روکا، اس کو منع کرنے کی اپنی حتی الامکان کوشش کی۔ اگر تم نے اپنے آپ میں یہ کوشش کی، من انکر بلسانہ فقد آجرا، تو تم جان لو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، تمہیں روکنے والوں میں قرار دے گا، تم اس کے پیغام پہنچانے والوں میں قرار پاؤ گے، اور خدا ایسے بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، اور یہ فرسٹ ریئیکشن سے زیادہ بڑا مرتبہ ہے کہ ریئیکشن ہی نہیں دکھایا تم نے، اپنے دل ہی میں نہیں خالی اس کے خلاف نفرت محسوس کی، بلکہ ایک ایکشن بھی لیا، آگے بھی بڑھے۔ اور تیسرا ہے وَمَنْ أَنْكَرَ بِالسَّيْفِ، اگر تمہاری باتیں نہیں سنی جا رہی ہے، تم نے امر بالمعروف کے ہر مرحلے کو کراس کر لیا، سمجھایا، نصیحت کیا، ملائم سے بات کیا، بائیکاٹ کیا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود یہ تمہارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کام نہیں آ رہا ہے، تو اب ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ طاقت کا استعمال۔ آپ کی طاقت ہے، میری طاقت ہے، تو آپ کو اور مجھے اس ظلم کو روکنا ہی ہوگا، مجھے اور آپ کو یہ گناہ کو روکنا ہی ہوگا۔
چاہے ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے. آپ دیکھیے امام کا جملہ فرماتے ہیں من انکر بالسیف، جس نے اس برائی کو روکا طاقت اور تلوار کے ذریعے سے. کیوں روکا؟ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات، اللہ کا حکم سب سے بلند رہ سکے. تم نے روکا اسی لیے. وَكَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَىٰ، اور اس لیے روکا طاقت سے تاکہ ظالمین نیچے، ان کو ڈاؤن کیا جا سکے، ان کو ذلیل کیا جا سکے، ان کو رسوا کیا جا سکے، ان کو ان کی اوقات کا پتہ بتایا جا سکے کہ ہم اللہ والے ہیں تو ہم کبھی ظلم برداشت نہیں کریں گے، کبھی ہم برائی ہوتے نہیں دیکھیں گے، ہم فساد ہوتے نہیں دیکھیں گے، ہم بے گناہوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، جو آج ہم مسلم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. آج اگر پوری مسلم سوسائٹی اٹھو کھڑی ہوتی کہ بے گناہوں کا خون بہانا اسلام میں حرام ہے اور ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے، تو آج مسلمانوں کی حالت نہیں ہوتی تھی. لیکن جو لوگ مولا کے چاہنے والے نہیں ہیں، جو امت مسلمہ حسین کو چھوڑ دے، جس کا یہ پیغام ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یقینی بات ہے اسی یزیدیوں کا طریقہ اپنائیں گے. کیا تھا یزیدیوں کا طریقہ؟ آپ اسی سے سوچئے، یزیدیوں کا طریقہ کیا تھا؟ دنیا پرستی، ہوا پرستی، خواہشات پرستی، ظلم و تعدی، گناہ. اس کے علاوہ کیا ہے؟ آج اگر ایک کلمے میں کوئی پوچھنا چاہے حسین کیا ہے اور یزید کیا ہے، تو ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں حسین نیکیوں کا مجموعہ ہے، حسین عدل کا مجموعہ ہے، حسین اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا ہے. اور یزید کیا ہے؟ ظلم کا مجسمہ ہے، تعدی کا مجسمہ ہے، خواہشات کا مجسمہ ہے، قانون خدا کا توڑنے والا ہے، ظالموں کا سردار ہے. یہ ایک پہچان ہے دونوں کی، آئیڈینٹی ہے. اب اگر مجھے اور آپ کو اس سوسائٹی میں حسینی بننا ہے تو کرنا کیا ہے؟ کرنا ہے کہ ہم وہ مشن لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اس قانون کو لے کر آگے بڑھیں گے جو رسول اللہ کی سوچ، جو رسول اللہ کے چاہتے تھے، جو اسوہ رسول اللہ نے ہمارے لیے چھوڑا تھا، وہ رسوا ہم اس سوسائٹی میں پیادہ کر دیں، جاری کر دیں، لوگوں کے درمیان اس کو رائج کر دیں. اگر ہم نے یہ کیا، آپ جان لیجئے میں حسینی مشن کو پورا کر رہا ہوں، میں مولا کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں. لیکن افسوس، آپ یقین جانیں وہ حسین جو آخری وقت تک بھی اس اصلاح کی کوشش کر رہے تھے، آج انہی کے ماننے والے کی سوسائٹی میں طرح طرح کی برائی پائی جاتی ہے. ایک دو برائی نہیں، میں نہیں اب گنانا چاہتا ہوں، یہ وقت نہیں ہے، لیکن ایک بار آپ خود اپنی نظریں اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو سوسائٹی میں کون کون سے گناہ، کون کون سے ظلم نہیں ہوتے دکھائی دیں گے. آپ دیکھو آقا کہ ہمارا طریقہ کیا تھا. میں نے مقتل میں دیکھا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مقتل کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، آپ ایک بار ضرور اس کو پڑھیے کہ مولا کس حد تک چاہتے تھے، کس حد تک چاہتے تھے کہ ایک انسان جو خدا کے راستے سے بھٹک گیا ہے وہ واپس آ جائے. مولا گھوڑے سے گرے، حدیث کربلا میں دیکھیے مولا گھوڑے سے گرے تو آپ سوچئے جو حسین زہرا کا لال گھوڑے سے گر چکا ہو، کتنے زخم، 3600 تھے زخم، تنے پاش پاش پر زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر. یہ ایک حقیقت ہے. کوئی ایسا آج ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ بی بی جب اپنے بھائی کی لاش پر پہنچی تو بی بی بوسہ لینا چاہتی تھی، لیکن کہاں جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو زخموں سے امام کے چور نہ ہو، زخم نہ لگے ہو. آخر بہن نے گلے کٹے ہوئی گردن پر منہ رکھ دیا، بھیا یہی وہ جگہ ہے جہاں نانا بوسہ لیتے تھے، جہاں میری ماں نے وصیت کی تھی، میری زینب میرے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا. ارباب عزا، وہ حسین جب گھوڑے سے گر چکا، وہ حسین جب اتنے زخم کھا چکے تو میں نے روایت دیکھی. آپ دیکھیے میں نے روایت کا یہ جملہ دیکھا کہ مولا نے پوری
طاقت جمع کر کے پوری طاقت جمع کیا اور دونوں ہاتھوں کو زمین کربلا پہ ٹکایا اور داہنی طرف داہنی آغوش چشم آنکھوں کے اشارے سے گوشے چشم سے کبھی بائیں طرف دیکھتے تھے کبھی داہنی طرف دیکھتے تھے اور عجب کہتے تھے اسقونی شربۃ من الماء، مجھے ایک گھٹ پانی پلا دو، میری نظروں کے سامنے دھواں دھواں ہو رہا ہے، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ ایسی صورت میں آپ ذرا دیکھیے، یہ جملہ بڑا عجیب ہے مقتل کا۔ امام کو کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ امام نے پوچھا کون ہے؟ جب جواب دیا تو امام نے فرمایا کس لیے آیا ہے؟ تو میرا قاتل نہیں ہو سکتا ہے، تو اپنے خنجر سے میری گردن نہیں کاٹ سکتا ہے، کیونکہ اگر تو کرے گا تو ایک ایسا گناہ ہوگا جس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، تو جہنم میں چلا جائے گا، اور میں جانتا ہوں تو جہنم میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ اس نے یہ جملہ سنا۔ آپ سوچئے مولا آخری وقت میں اس آدمی کے لیے کہ جو بہت ممکن ہے اس نے بھی تیر مولا پہ چلایا ہو، بہت ممکن ہے وہ مولا کے بچوں کا قاتل ہو، بہت ممکن ہے کہ اس نے آل رسول کے ساتھ ظلم کیا ہو، لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ تو اب میرے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہے گا، اس لیے کہ جو اپنا ہاتھ میرے خون سے رنگین کر لے گا وہ یقیناً جہنمی ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا امام کا۔ میں نے مقتل میں روایت دیکھی، وہ واپس پلٹ گیا، اور جب پلٹا تو عمر سعد کے پاس گیا کہ عمر سعد وائے ہو تجھ پر، تو مجھے زہرا کے لال کا قاتل بنانا چاہتا ہے، لیکن حسین ایسی حالت میں بھی میری فکر کر، میری آخرت کی فکر کر رہے۔ اب میں تیرا سپاہی نہیں ہوں، میں حسین کا سپاہی بن کر آیا ہوں، آمادہ ہو جا، اب یہ تلوار حسین کی حمایت میں چلاؤں گا یہاں تک کہ میرے اور تیرے درمیان اللہ فیصلہ کر دے۔ تو عمر سعد نے سوچا یہ میرا فوجی ہے، میرے ساتھ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مذاق بند کر، اس نے کہا نہیں میں تلوار نکال لیتا ہوں۔ تلوار نکالا، اس سے مقتل کہتا ہے، روایتیں کہتی ہے کہ اب جب اس نے تلوار نکال لیا تو اس ملعون نے اپنے کمانڈروں سے کہا کہ اس کے اوپر حملہ کرو۔ اس نے بھی حملہ کیا، ان لوگوں نے بھی حملہ کیا۔ میں نے روایت میں دیکھا ہے اس نے چند ملعونوں کو قتل کیا، لیکن یہ کب تک لڑتا جب اس کے اوپر سارے لوگ ٹوٹ گئے، ٹوٹ پڑے اور زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پہ آیا تو ایک جملہ کہا، ایک بار آخری سانس اکھڑ رہی تھی۔ آپ سوچے امام کے لیے وہ اپنی جان دے رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی، وہیں سے نہیں آواز میں آواز دیا، میرے آقا ایک بار جب قیامت ہو اور آپ کے نانا کا سامنا ہو تو ایک بار ضرور کہہ دینا یہ میرا ناصر تھا، میرا مددگار تھا، اس نے میری محبت میں جان دی ہے۔ آپ سوچے جو حسین اس وقت بھی ایک انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لا رہے ہیں، وہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ مولا اپنے چاہنے والوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھے اور پسند کرے؟ عزیزو ضرور سوچئے گا۔ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، ایک نہیں اتنے لوگ آئے، لیکن ہاں ایک بار ایک شقی آگے بڑھا، ایک شقی آگے بڑھا جس نے ایسا ظلم کیا کہ زمین کربلا تھرا گئی۔ ارباب عزا، امام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے نام بتایا، شبر ہے، کہا گریبان دکھا دے۔ جب گریبان دکھایا کہا میرے نانا نے سچ کہا تھا، تو ہی میرا قاتل ہے۔ ارباب عزا، اب کند خنجر چلا، ایک بار کربلا میں آندیاں چلنا شروع ہوئی۔ ارے شہزادی نے تڑپ کر سید سجاد سے فرمایا میرے نور نظر دیکھو، کربلا میں قیامت آ گئی ہے۔ امام نے کہا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب خیمے کا پردہ ہٹا، جب آواز دیا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، اے پھوپھی اماں میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، آپ بن بھائی کی ہو گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا
وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم۔ اے اللہ اس مختصر سی ہماری غذا کو قبول فرما۔ اے میرا اللہ ہم سب کو امام کے عزاداروں میں قرار فرما۔ میرے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما، اس دنیا میں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔